قرآن قائم ہوئی 35 برس میں آج تک جو کچھ یہاں سے پروڈیوس ہوا اور سوسائٹی اور امت کو ملا، اس کام کو کمپیئر کر لیں، اگر 1400 سال کے کسی ایک صدی کا کام اس کام سے بڑھ جائے تو تجدید کا انکار کر دیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے بیٹے؟ میں نے آپ کو بڑی ٹھوس، بڑی پختہ، بڑی گہری اور ٹیکنیکل بات کمپیریٹو اسٹڈی کر لیں اوپن مائنڈ کے ساتھ۔ میں نے کہا عقیدت کو ہٹا کر آپ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ پڑھیں، کریٹیکل انالیسس کریں۔ میں پھر لفظ پہ زور دے رہا ہوں، تجدید دین، دین کو زندہ کرنا، دین کو ریوائیو کرنا، اس کی ایک ہسٹری ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی تحریک اس صدی کی تجدید کی تحریک ہمیشہ کہا ہے۔ جو نہیں مانتے ان کی بات کو ایکسیپٹ کر لے، ٹھیک ہے، آپ کی بات کو رکھ لیتے۔ آفٹر آل کسی چیز کو یس کرنے، نو کرنے کا کوئی پیمانہ تو ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے آپ کو کسی سے عقیدت محبت ہے تو اس کے کام کو تجدید کہہ لیں، کسی سے آپ کو اختلاف ہے، آپ ان کو نہیں مانتے تو ان کے کام کے تجدید کا ان کا تو آپ کی اور میری یا ہماری یا فلاں کی مرضی سے تو نہیں طے ہوگا نا، اس کا کوئی پیمانہ تو مقرر کریں گے۔ اس لیے میں نے پیمانہ خود مقرر نہیں کیا، میں نے پورے 12، 13، 14، 100 سال کے تجدیدی کاموں کا جو معیار ہے اسی کو پیمانہ کر لیں، ایز اے اسٹوڈنٹ اسٹڈی کر لیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، اور جس صدی میں تجدید دین ہوئی ہے، خواہ وہ برِ صغیر پاک و ہند میں، خواہ وہ عرب دنیا میں، خواہ وہ ہستیاں اوائل سلف صالحین کے زمانے میں تھی، خواہ وہ بعد کے صدیوں میں آئی ہیں، کوئی لمٹ نہیں دے رہا۔ اوپن پورے 1300 سال کا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں تو طالب علم ہوں، میری آنکھوں کے سامنے تو پورے 1400 سال کا لمحہ لمحہ اس طرح رہتا ہے جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ مجھے تو پتا ہے، میں تو مطالعہ کرتا ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، مگر ایسا اسٹوڈنٹ ہوں جو اسٹوڈنٹ صحیح ہوتا ہے۔ میں ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہوں جس کو اسٹوڈنٹ مانا جا سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اور میں کچھ نہیں ہوں، استاد نہیں ہوں، شیخ نہیں ہوں، کوئی کامل نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، مگر کم سے کم طالب علم تو ہوں، اور کچھ نہیں ہوں، طالب علم تو ہوں نا میں کم سے کم۔ تو اتنی مجھے سمجھ ہے کہ طالب علم ایسا ہوں جس کو طالب علم کہا جا سکتا، اتنی سمجھ ہے مجھے، اس کو نو نہیں کر سکتا کوئی۔ تو اسی لیے بیٹے جب میں بات کرتا ہوں تو بڑے یقین کے ساتھ، بڑی اعتماد کے ساتھ کرتا ہوں نا بات، کیونکہ مجھے پتا ہے میں طالب علم ہوں۔ تو میں نے آپ کو معیار دے دیا 14 صدیوں کا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنے کی ضرورت، کسی سے اختلاف نہیں کرنا، کسی کے کام کو ڈینائل نہیں کرنا، کسی سے بحث و تمیز اور تکرار نہیں کرنا۔ فلاں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں کا کام تجدید ہوا، نہیں ہوا، آپ نے کون سی تجدید کی، نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں، ہم نے بھی کچھ نہیں کیا۔ جو نوکری کی اور 35 برس میں جو کچھ حقیر سی خدمت کی، میں نے شروع یہاں سے کیا کہ حقیر خدمت کی، جو بھی حقیر سا کام ہوا اس کو بھی احاطہ کر کے رکھ لیں، احاطہ کر کے رکھ لیں 35 برس کا۔ پھر آپ یکے بعد دیگرے، میں نے کہا 14 کی 14 صدیاں دیکھ لیں، تب مرضی، فرصت نہیں تو کوئی صدیاں چوز کر لیں، بطور ٹیسٹ کیس 2، 4، 5 صدیاں لے لیں، اور جو ٹاپ کے نام سب سے اونچے جاتے ہیں انہی کو ہی چوز کر لیں، درمیان کے اوسط درجے کے لیول کے بھی نہیں، جو سب سے ٹاپ پر چڑھا ان کو چوز کر لیں، اور دیکھیں کہ ان کے کام کو تجدید کیوں کہا گیا۔ بیٹے میں اس پر زور دے رہا ہوں، ان کے کام کو تجدید کیوں کہا گیا کہ وہ اس صدی کے مجدد تھے، وہ اس صدی کے مجدد تھے، وہ اس صدی کے مجدد تھے، انہوں نے اس صدی میں دین کی تجدید کی، اس صدی میں دین کی تجدید کی۔
فلاں صدی میں دین کی تجدید کی۔ امام شافعی سے شروع کرتے ہیں، امام شافعی کا اس میں مبارک لیا جاتا ہے، امام غزالی کا لیا جاتا ہے، امام جلال الدین سیوطی تک آتا ہے، یہ سارے ادبار آپ لیتے چلے جائیں، بڑی بڑی ہستیاں ہوں جن کو دنیا اور امت مانتی ہے کہ انہوں نے دین کی تجدید کی اپنی صدی میں، وہ ٹاپ کے 2 4 5 نام لے لیں اور انہی کے کام کو پیمانہ بنا لیں، اس صدی کے حال کو پڑھ لیں۔ پھر دوہرا رہا ہوں، کیا کیا ضرورت تھی، کیا کیا کمی تھی، کیا کیا کام تھے جو ہونے بند ہو گئے تھے، کیا کیا رک گیا تھا دین کے ماحول میں، اس فیلڈ میں کس چیز کو ہونا چاہیے تھا، آنے والے شخص نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، کس کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا، اس کے کیا ریزلٹ آئے، کیا امپیکٹ ہوا اس کی صدی میں، اور اس کا پورا کام اس نے سوسائٹی میں کیا چینج پیدا کی، دین کے اندر کس چیز کو غالب کیا، جس کی وجہ سے امت نے بلا اختلاف ان کو متفقہ طور پہ ان کے کام کو اس صدی کی تجدید کا پیمانہ اسی سے چوز کر لیں۔ اور جب پیمانہ ایک متفقہ سامنے آ جائے اس کے بعد آپ اپنے 35 سال کے کام کو دیکھ لیں۔ بیٹے میں پھر دوہرا کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا کام 14 صدیوں کی کسی صدی کے کام سے آج کے زمانے میں کم نظر آئے تو تحریک منہاج القرآن کی رفاقت چھوڑ دیں۔ یہ بات بیٹے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہوئے اور انکساری کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ آپ کو بتائی ہے یہ نکتہ، تاکہ آپ کے اندر جو کام میری بیٹیاں کر رہی ہیں اور میرا دل خوش کر دیا، یہ اس پورے کام کی اس تجدید کا حصہ ہے، یہ چلتا رہے گا۔ آپ 35 سال کے عرصے میں اس امت کو اور ٹو سٹارٹ ود اس ملک کو اور اس خطے کو، اور پھر جب زبانیں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں تو آگے آپ 500 سے زائد مطبوعہ کتب امت کو دے چکے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، پرنٹنگ پریس وغیرہ ان کو شروع ہوئے 200-300 سال تو ہو گئے ہیں، کم سے کم 300 سال پرانے وقت تک کتابیں چھپی ویسٹرن ورلڈ میں اور ہمارے یہاں بھی۔ تو اس سے پہلے چھپنے کا کلچر اتنا نہیں تھا، قلمی مخطوطے ہوتے تھے، مگر آپ کے اس تھوڑے عرصے کے اندر 510 یہ عدد ہو چکا ہے کتابوں کا جو چھپ چکی، 510۔ یہ 12 ربیع الاول کو جو سٹال پہ نئی کتابیں آ جائیں گی انہیں ڈال کے شاید 515 عدد ہو جائے میرا خیال، یا 520 کے قریب ہو جائے میرا خیال۔ 500 سے زائد کتابیں کسی کی زندگی میں چھپ کے آ جائیں، میرے نالج میں ایسا واقعہ تاریخ میں میرے علم میں نہیں آیا کبھی، میرے علم میں نہیں آیا ایسا واقعہ نہیں۔ خیر ہے بیٹی، آپ نے قرآن مجید کے فہم کے لیے امت کو، انسانیت کو دیا ہے۔ صرف حدیث پر چھوٹی بڑی کتابیں، اربعینات جیسے کتابچے سبجیکٹ وائز ملا کے 150 سے 200 کے درمیان صرف حدیث پر کام دیا ہے امت کو۔ یہ اس برِ صغیر میں کئی صدیوں سے حدیث پر کام اور لٹریچر کا پیدا ہونا بند ہو چکا، کئی 100 سال سے بند۔ برِ صغیر پاک و ہند میں پھر دوہرا رہا ہوں، کئی 100 سال سے حدیث پر کام بند ہو چکا، 5 6 7 100 سال پہلے کے کیے ہوئے کاموں پر زیادہ تقیہ تھا۔ پچھلی 1-2 صدیوں میں کچھ کام ہوئے ہیں مگر وہ شروع کے کام ہوئے ہیں، شرح، حواشی اور شروع لکھے گئے۔ حدیث ہر سبجیکٹ کو حضور علیہ السلام کی حدیث کی شکل میں ایک کمپینڈیم کے طور پہ لوگوں کے ہاتھ تک پہنچا دینا، علم بالحدیث، اتنا بڑا کام کئی صدیوں سے بند تھا، جو الحمدللہ تحریک منہاج القرآن کے وسیلے سے اللہ پاک نے امت کو عطا کی۔ پھر ویسٹرن ورلڈ اور عالم عرب بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دیگر مختلف سبجیکٹس آپ دیکھتے چلے جائیں۔ پھر یہ جو
اسلام کا ماڈریٹ ویژن ہے. جب اس سے قبل شروع میں آ جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ عشق اور محبت اور آقا علیہ السلام کا ادب اور تعظیم، یہ تصور دوسرے خیالات اور افکار و نظریات کے غلبے کی باعث یا ختم ہو گیا تھا یا دب گیا تھا یا نہایت کمزور ہو گیا تھا، اور انتہائی جھجک اور شرمندگی سی محسوس ہوتی تھی. یہ کانسیپٹ دلیل سے خالی اور کمزور ہو گیا تھا، صرف ٹریڈیشنل رہ گیا تھا. جن کے پاس تھا وہ صرف ایک ٹریڈیشن کی صورت میں تھا. اس کے پیچھے اس عقیدہ محبت رسول، عقیدہ ادب رسول، عقیدہ نسبت رسول، اس کے پیچھے دلیل ختم ہو گئی تھی، اور لوگ اس محبت کے تصور کو رکھنے والے ٹریڈیشنلی رکھتے تھے، ایموشنلی رکھتے تھے، اور صرف ان پڑھوں میں، جاہلوں میں یہ چیز گرتی چلی جا رہی تھی. سوسائٹی اور امت اور یہ ہمارا خطہ بر صغیر پاک و ہند کا، پاکستان بھی، انڈیا بھی، بنگلہ دیش بھی اور باقی دنیا مجموعی طور پہ اس سے خالی ہو گئی تھی. اور اس عقیدے کے پیچھے جو حرمت رسول اور عشق اور محبت رسول کا عقیدہ اور عظمت رسول کا عقیدہ، اس کے پیچھے دلیل ختم ہو گئی تھی. کیا؟ میرے الفاظ پہ بیٹے ان کو یاد کر لیں. میں نے یہ جملہ نہیں بولا کہ محبت رسول رہی نہیں تھی. میں یہ بولا ہے جملہ، میں یہ نہیں کہہ رہا. بات کا غلط نہ کہیں کسی کو کہہ بیٹھے بات. عشق رسول اور محبت رسول ٹریڈیشنلی برقرار تھی، مگر چھوٹے حلقوں میں سمٹ گئی تھی، بہت سارے گھروں حلقوں سے نکل گئی تھی، اور جو یہ عقیدہ رکھتے تھے وہ دب گئے تھے، اور عشق اور محبت رسول سے خالی دین اور مذہب اور خالی عقیدہ غالب آ گیا تھا، طاقتور آ گیا تھا. میں دوسروں کے نام نہیں لینا چاہتا نا کہ کون کون سی جماعتیں پیدا ہوئیں، کون کون سے مفکر پیدا ہوئے، انہوں نے دین کا کیا کیا رخ پیش کیا، کس طریقے سے دین کی تبلیغ کی، کس طریقے سے دین پر لٹریچر کریٹ کیا، لٹریچر، کتابیں لکھی، کوئی تفسیر لکھی، کوئی اور کتابیں لکھی، اور کوئی جماعت بنائی کہ حلقے بنائے، کام کیا. بر صغیر پاک و ہند میں پڑھا لکھا طبقہ اٹریکٹ ہو گیا ان کی طرف، اور جو لوگ عشق اور محبت رسول کی بات کرنے والے تھے وہ پسماندہ تصور ہونے لگے، پیچھے چلے گئے، دب گئے. ان میں بات کرنے کی جرت نہ رہی، بات کرنے کی جرت نہ رہی. وجہ کیا؟ اگر کوئی پوچھ بھی لیتا تو عشق رسول، محبت رسول، ادب رسول، عظمت رسول، اس پورے عقیدے کے پیچھے دلیل ختم ہو گئی تھی. نہ قرآن کی دلیل بچی، نہ حدیث کی دلیل. دلائل تھے مگر یہ سارا خطہ اس عقیدے کی دلیل سے خالی ہو گیا، جس نے کمزور کر دیا. اس عرصے میں ٹھیک ہے، ابتدا کی دروس قرآن سے، میں نے حلقات کیے، دروس قرآن کیے، اجتماعات کیے، خطابات کیے پورے ملک میں، پورے خطے میں، پھر ٹی وی پر آئے، ہوتا رہا. پھر اس کے بعد کتب تصنیف ہونی شروع ہوئی، کتابیں آئیں، لٹریچر آئے، چلتے چلتے پھر اتنی کتب حدیث کی آئیں اور اتنے دلائل آئے کہ اتنی دلیل آ گئی کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دلائل کا آ گیا. اب اس کو رد کوئی نہیں کر سکتا، اس کو رد نہیں کر سکتا. آپ کو یاد ہے ایک وقت تھا کہ میلاد النبی منانے کے خلاف فتوے ہوتے تھے. اب آپ بتائیے، وہی ملک ہے، اب ہے کوئی شخص جو میلاد النبی کے خلاف آواز بلند کرتا ہو؟ لوگ میلاد النبی منانے کو شرک کہتے تھے، اب ان کو دعوت دیں تو وہ میلاد النبی کے عنوان پر آ جاتے ہیں. یعنی ہم نے نہج چینج کر دی، رسم سوچ کی چینج کر دی، فکر چینج کر دیا، کلچر چینج کر دیا. منہاج میلاد النبی کو اس سوسائٹی کا دوبارہ بطور کلچر بحال کر دیا. نعت خوانی اس کو جاہلوں کا وتیرہ سمجھا جاتا تھا، اب ہر طبقہ فکر نعت خوانی کرواتا ہے. یہ جو کنٹریبیوشن ہے، مجھے آپ بتائیے، ہر طبقے میں اس چیز کا رواج پا جانا، اس کے لیے ریسیپشن، ایکسیپٹیبلٹی پیدا ہو جانا. آپ منہاج القرآن کو نکال دیں پاکستان اور بر صغیر پاک و ہند سے، کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ ان کی کوشش سے یہ چینج آئی ہے؟ بتائیں، ایمانداری کی بات، تعصب سے نہ کریں بات بیٹے، ایمانداری سے کریں.
کوئی کر سکتا ہے کہ جس نے اس عقیدے کو دلیل مہیا کی ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ ماننا نہ ماننا یہ تو الگ گورکھ دھندا ہوتا ہے، لوگوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں. کوئی کلیم بھی نہیں کر سکتا، کوئی کلیمنٹ بھی نہیں ہے کوئی کلیمنٹ؟ جو آپ کو مخالفت کرتے گالیاں دیتے ہیں وہ بھی سٹیج پر آنے سے پہلے آپ کو پڑھ کے آتے ہیں، علم آپ سے لیتے ہیں. ان کے گھروں میں کمروں میں کیسٹس آپ کی ہیں خطابات کی، اس سے سن کر آتے ہیں. ان کے اسٹڈی روم میں بیڈ روم میں کتابیں آپ کی ہیں. یعنی موافق مخالف ہر شخص آپ کی کتاب کا محتاج ہے. اور تجدید دین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ نے سوچ کی طرز بدل دی ہے، فہم بدل دیا ہے، کلچر بدل دیا ہے، سائیکی چینج کر دی ہے، اور جو عقیدہ مغلوب تھا اس کو غالب کر دیا. اور اس کو اب تان کوئی نہیں کر سکتا. کوئی سیلیبریٹ کرے یا کرے نہ کرے، مگر کوئی مجال نہیں ہے کئی سمت سے کہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھے، عشق رسول کے خلاف آواز اٹھے، محبت رسول. میں بیٹے آپ کو تو کئیوں کو تو معلوم نہیں ہے، میں اپنی ینگ لائف میں تھا تو یہاں لاہور کے اندر سپیچز ہوتی تھی، کانفرنسز ہوتی تھی. میں چونکہ نام نہیں لیتا نا کئیوں کا، کئی وفات پا گئے لوگ. ایک ہی پلیٹ فارم پہ میری سپیچ ہوتی تھی، کسی کوئی اور صاحب تھے، وہ بھی نامور لوگ تھے، مبلغ تھے، اسکالر تھے، پریچر تھے، ٹی وی پر آتے تھے، لوگ جانتے تھے. ایک ہی پلیٹ فارم پہ سپیچ کرتے تھے. وہ مجھ سے پہلے تقریر میں عشق رسول کو رد کرتے تھے کہ یہ اسلامی ٹرم ہی نہیں ہے، اس کا ذکر ہی کوئی نہیں کہیں اسلام کے لٹریچر میں اور قرآن و حدیث میں یا کسی جگہ عشق کا. تو میرے خطاب کی باری آتی تھی، میں عربی کتب اور حدیث سے عشق کے لفظ پر مبنی عبارتیں ثابت کر کے 10 منٹ کلیپنگ ہوتی رہتی تھی وہاں، اسی وقت رد کرتا تھا ان کو. اچھا، مقصد بات کا یہ ہے کہ وہ اور طبقات بھی تھے، اور بھی تھے، کئی، مگر سب آوازیں دب گئیں. اس حضور کے عشق اور محبت اور ادب کے عقیدے کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز دب گئی. اب بہت سے لوگ پبلک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ طرز گفتگو اڈاپٹ کرتے ہیں. یہی چیزیں، اس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے. پہلے وہ غالب آ گئے تھے اپنی سوچ کے ساتھ، اب لوگوں کی طلب ہو گئی، اب وہ مغلوب ہو گئے. تو اس حضور اسلام کے عقید عشق اور محبت کا، پھر آپ یہ درود پاک کا جو کیا، گوشہ درود روئے زمین پر، کبھی سنا ہے کہ 24 گھنٹے آقا علیہ السلام کے دربار پاک کے علاوہ کسی جگہ پوری دنیا میں ہمہ وقت درود پڑھنے کا کوئی نظام جاری کر دیا ہو لوگوں کو، اور کوئی جگہ حضور کے درود کے نام پر وقف ہو گئی ہو صرف، جہاں 24 گھنٹے شب و روز درود پڑھا جائے اور پھر دنیا بھر میں لوگ کنیکٹ ہو جائیں کہ درود پڑھیں اور بھیجیں. ایک کلچر کریٹ کر دیا گیا، اسپیریچول کلچر حضور پہ درود پڑھنے کا، ایک رغبت، ایک ماحول. پھر دنیا بھر میں لوگ اپنے گھروں میں حلقہ درود کے نام سے محافل شروع کر دیں، جگہ جگہ حلقات درود شروع ہو جائیں. حضور علیہ السلام کے درود پاک کو اتنا پاپولر کرنا امت میں، یہ کنسپٹ پہلے مسلمان نہیں تھے، درود پاک نہیں پڑھا جاتا تھا. بولیے، ہر کوئی پڑھتا تھا بھائی، ہم نے بھی بزرگوں سے ہی سیکھا ہے، پڑھا جاتا تھا. مگر درود پاک کے ساتھ امت کو اس طرح کنیکٹ کر دینا اور اس کو اتنا پاپولر بنا دینا اور شب و روز میں داخل کر دینا، یہ تحریک منہاج القرآن کا ایک ایسا کارنامہ ہے، آج کے دن تک اس کا بدل کوئی نہیں دے سکتا. پھر باقی بے پناہ علمی کام ہے، فکر ہے. اس فکر کے علاوہ یہ جب دہشت گردی اور انتہا پسندی کی لہر آئی ہے، انتہا پسندی اور دہشت گردی پوری دنیا میں، اور اس نے پھر لپیٹا ہے، تو اس کو تو پوری مسلم ورلڈ میں چیلنج ہی نہیں کیا، کسی نے چیلنج کرنے کی جرت ہی نہیں کی، بس ایسے کنڈیم کرتے تھے، مگر دلیل کی قوت کے ساتھ کس نے اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوا اور کاؤنٹر نیریٹو نہیں پیش کیا. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف آج کے دن تک بھی پوری مسلم ورلڈ میں کاؤنٹر نیریٹو صرف منہاج القرآن میں پیش.
آج آپ کو تو بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہے. امریکہ میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں, انگلینڈ میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں, یورپ میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں نان مسلمز کی, عرب ورلڈ میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں. کبھی آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, یوٹیوب پہ جائیں, یا کبھی بی بی سی اور مختلف چینلز کو دیکھیں ایسی چیزوں کو, وہاں نان مسلمز یا مختلف نان پاکستانی مسلم جب اسلام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کاؤنٹر ٹیررزم کا جب نیریٹو پیش کرتے ہیں تو وہ سوائے ہمارے ان کے پاس کسی اور کا حوالہ ہی نہیں ہوتا. وہ میری کتاب پکڑ کے لہراتے ہیں, ہماری کتاب یہی دیتے ہیں. یہ انٹرنیٹ میڈیا پہ چیزیں ملتی ہیں, جو لوگ جاتے ہیں گوگل کریں تو حوالہ دیتے ہیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اسلام انتہا پسند ہے. وہ کہتے ہیں یہ, پھر نام لے کے کتاب پیش کرتے ہیں. یعنی امریکہ کے چرچز میں ڈیبیٹ ہوئی ہے تو کئی پادری جو مسلمانوں کی اسلام کی حمایت میں سپیچ کرتے ہیں انہوں نے میرے فتویٰ کو اور کتابوں کو کوٹ کیا ہے. ابھی ایسے کہتے حسین بھائی انڈونیشیا, اپنے فتوے کی انڈونیشین زبان میں وہاں کے علماء نے 10,000 کاپیاں گورنمنٹ کے مدد کے ساتھ انڈونیشین لینگویج میں فتوے کا ٹرانسلیشن کر کے پورے ملک میں تقسیم کیا. اور انہوں نے کانفرنس کی تھی, خود جو آرگنائزر انہوں نے خود وہ ان کو دکھائی. ان کے منسٹر نے میٹنگ کی, ان کے جنرل نے میٹنگ کی, اور جن علماء کی آرگنائزیشن نے ٹرانسلیٹ کروایا انہوں نے ان کو, وہ ان کے ہوسٹ تھے. 10,000 کاپی صرف انڈونیشیا میں. حسین بھائی گئے تھے, یہی پوزیشن ملائیشیا میں تھی. وہ ہمارا فتویٰ ان کا سرکاری کمپینڈیم, ان کی گائیڈ لائن بن گئی ہے. یہ دنیا کے باقی بے شمار ملکوں میں یہی ہے, باقی کتابیں. تو کاؤنٹر نیریٹو آپ نے پیش کیا ہے. پھر جو بیداری کا شعور دیا ہے, ایک مسلمان جو کمیٹڈ مسلمان ہے, آرتھوڈکس مسلمان, میری بات سمجھیں آپ. ایک اور چیز سمجھیں, میں بتا رہا ہوں. 2 باتیں تھیں, یا لوگ جو دین پر کمیٹڈ تھے وہ بالکل اللہ والے ہو گئے تھے, بس آگے سمجھ بھی کوئی نہیں, اور انتہا پسند ہو گئے اور کل رندھاوے بن گئے تھے, بالکل اللہ, عقل سے فارغ, انتہا پسند, گالی گلوچ, فتویٰ, کفر, کافر بنا دینا, قتل, یہ اس انتہا تک چلے گئے تھے. دوسرا طبقہ سیکولر ہو گیا, ان سے رویے سے متنفر ہو کر درمیان کی جگہ بچی نہیں تھی. جب یہ کہتے ہیں نا بچی نہیں تھی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا, نہیں, یعنی وہ سپیس بہت کم رہ گئی تھی. لوگ یا اسلام کو پریکٹس کرنے والے بالکل بیکورڈ تصور ہوتے ادھر چلے گئے, یا بالکل ماڈرن سیکولر ہو گئے. درمیان میں سپیس ختم ہو گئی تھی یا بہت تھوڑی رہ گئی تھی جس میں لوگ ماڈریٹ ہوں, یعنی اسلام کی اقدار کو بھی رکھیں, جھجک شرم فیل نہ کریں, ماڈرن بھی رہیں اور کمٹمنٹ بھی دین کے ساتھ رہے, اور ان کو کوئی ماڈریٹ ویژن ملے جو سیکولر مزاج لوگوں کو بھی ایکسیپٹیبل ہو سکے. برے صغیر پاک و ہند میں پچھلے 50, 60, 70 سال سے ماڈریٹ ویژن رکھنے والا ماڈرن سیکولر مائنڈ کا آدمی بھی دین پر رہ سکے اور دین کی اپروچ لے سکے, کوئی نہیں رہ گیا. سپیس ختم ہو گئی تھی. آپ نے اسلام کا ماڈریٹ ویژن اور ورشن اتنی قوت اور طاقت کے ساتھ فیل کیا کہ بے نظیر بھٹو جیسی خاتون آپ کی لائف ممبر بننے مجبور ہوئی. ان کو کیا مجبوری تھی؟ ہم کو اقتدار میں تھے, انہیں ہم سے کوئی طمع تھا. انہوں نے مجھے حلفاً کہا کہ میں صرف آپ کا جو ویژن ہے اسلام کا ماڈریٹ ویژن, اس سے متاثر ہو کر منہاج القرآن کی ممبرشپ لے رہی. یہ تو میں نے ایک مثال دے دی, آپ کے سامنے ہزاروں لاکھوں افراد اس سوسائٹی کے ہیں. آپ ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھیں جو اس وقت دوڑے دوڑے آپ سے محبت کرتے ہیں. میں تو شب و روز حالات دیکھتا ہوں. ابھی ایئرپورٹ پہ تھا کراچی, تو کراچی کے اندر ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہی ایک جلوس بن گیا تھا, ایئرپورٹ کے اندر بھی. جدھر جاتا ہوں تو جس طرح کے بچے بچیوں کو, لڑکے لڑکیوں کو, مردوں اور عورتوں کو میں دیکھتا ہوں کہ محبت کرتے ہوئے جس طرح لپک کے آتے ہیں, وہ کسی مذہبی شخصیت کے قریب نہیں گزرتے تھے.
اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، گالی دیتے تھے۔ یہ طبقہ مسلمانوں کے بچے، ان کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آئی کہ دیکھو میں نے اپنی شکل نہیں بدلی، میں نے ان کا ذہن بدل دیا۔ اپنی شکل نہیں بدلی، اپنا لباس نہیں بدلا، وہ میری شکل دیکھتے ہیں، میری داڑھی دیکھتے ہیں، میری داڑھی دیکھتے ہیں، میرا لباس دیکھتے ہیں، وہ میری ٹوپی بھی دیکھتے ہیں، میرا امامہ، سب کچھ دیکھتے ہیں۔ یہ سارا کچھ سراپا دیکھ کر پیار کرتے اور سیلفیاں بناتے ہیں میرے ساتھ۔ کس وجہ سے بناتے ہیں؟ یہ وہ ماڈریٹ ویژن ہے اسلام کا، جس نے ان بچوں کے اندر سویا ہوا اسلام پھر زندہ کر دیا۔ جس درجے میں ایک ان کو رغبت، ایک محبت، تعلق ہو گیا، وہ دینی حلقے سے دور بھاگ گئے تھے، وہ کسی عالم دین اور دینی آدمی کا نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ احیاء ہوا ہے، ان کے اندر مری ہوئی جو وابستگی تھی دین کی، وہ زندہ ہو گئی۔ مجھے ایسے بے شمار لوگ ویسٹرن ورلڈ میں، کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ وغیرہ، یورپ ملتے ہیں، وہ جو ہمارے ساتھ منسلک نان پاکستانی، غیر پاکستانی، کوئی ٹرینیڈاڈ کے، کوئی فلاں کے، کوئی فلاں کے، عرب کے، وہ کہتے ہیں آپ سے مل کر، سن کر، پڑھ کر اب ہمیں اپنے باپ دادا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ ہم بھٹک گئے تھے، اب ہمیں پرانا وقت یاد آتا ہے، آپ نے ہمیں صحیح راہ پہ لگا دیا۔ نان پاکستانی لوگ۔ ابھی کوئی صاحب ہیں کینیڈا میں، نام پر انجینئر ہیں بائی پروفیشن، مگر ایک عالم ہیں، اسکالر ہیں، خطیب ہیں، تو وہ اب واپس جارڈن جا رہے تھے، وہ فلسطین کے ہیں، 20-25 سال کینیڈا گزار کے جارڈن جا رہے تھے۔ مجھے کہا کہ میں نے آپ کی خدمت میں آنا ہے، مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں، سبق پڑھائیں، میں واپس جارڈن جا رہا ہوں تو کہ عمر پر میں آپ کا شاگرد رہوں اور آپ کی ہی لائن آف ایکشن پر ہمیشہ علم کو آگے بڑھاؤں۔ میں نے ان کو بلایا، دیا، وہ چلے گئے۔ یعنی یہ پوزیشن۔ ابھی میں جب جارڈن میں گیا، جارڈن باہر عالم عرب کے علماء تھے، عالم عرب کے تھے، وہاں موضوع تھا حضور السلام کی سنت کی حجیت قرآن کے برابر ہے، اس پر میں نے گفتگو کی۔ وہ کچھ لوگ دوسرے فکر اور خیال کے تھے، میں اٹھ کے جانے لگا، انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا سوال و جواب کے سیشن۔ مجھے جاتا دیکھ کر، میں جا رہا تھا تو میں رک گیا، ان کی بات سن کر رک گیا، میں سمجھ گیا کہ میرے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے سوال ختم کیا، میں واپس پلٹ کے آ کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ نماز مغرب پڑھنی تھی، میں جا رہا تھا، باقی سب لوگ شافعی تھے، حنبلی تھے، انہوں نے جمع کرنی تھی مغرب اور عشاء، تو میں پہلے جانا چاہتا تھا۔ جب میں نے سوال سنا واپس آ گیا۔ پورے حال میں لوگ ہم خیال تھے عالم عرب کے، ہمارے عقیدے کے، مگر علمی مضبوطی اور جرت کسی میں نہیں تھی کہ ان کا جواب دے سکے۔ سب سر نیچے کر کے بیٹھے تھے۔ پلٹ کے آیا، ان کو جواب دیا اور بالکل ساکت و صامت کرنے کے بعد تب واپس گیا۔ کہ 3 دن لوگ ملتے رہے مجھے، 3 دن لوگ ملتے رہے، 2 دن جو کانفرنس کے تھے مجھے لوگ ملتے رہے اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے۔ دیوبند سے آئے ہوئے تھے، جمعیت علماء ہند کے سربراہ آئے ہوئے تھے، وہ 2-3 دن پھر میرے ساتھ ہی ملتے رہے مجھے اور اپنی عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے کہ ہم دارالعلوم دیوبند میں اگر آپ کو بلائیں تو تشریف لائیں گے۔ میں نے کہا 100 بار آؤں گا۔